قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی 74 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کئی آیات اور کئی درسوں سے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام انہی کی نسل سے اور بنی اسرائیل سے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل اس کے بعد اور بھی سخت ہو گئے، گویا پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جب ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم سے لگاؤ۔ مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور مقتول نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت تھی ایک طرح سے کہ مقتول قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے، اسی طریقے سے دوسری نعمتیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پتھر سے 12 چشمے جو ہے پھوٹ پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مارنے سے دریا میں 12 راستے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کی قوم کے عذاب سے اور پریشانی اور ذلت سے نجات دی۔ یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد تمہیں تو اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا، اللہ کے مطیع اور فرما بردار پر جانا چاہیے تھا، اور اللہ کی نبی کی اطاعت کے ذریعے سے تمہیں دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں پانے اور دیکھنے کے بعد تمہارے دل کے اندر نرمی آنے کے بجائے تمہارے دل کے اندر سختی آ گئی، اور ایسی سختی آئی کہ گویا پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب صرف پتھروں کی بارش یا آندھی یا زلزلے یا سیلاب، یہ ساری چیزیں ہی صرف عذاب نہیں ہیں، بلکہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر سختی ہے تو اسے چاہیے کہ کسی یتیم کے سر کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرا کرے، یعنی یتیم کی خدمت کیا کرے اور یتیم کو دیکھا کرے کہ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، دل کی سختی دور ہوگی اور اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ یہ دل کی سختی ہی کی وجہ ہے جو آج ہمارے درمیان نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے عداوتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں، اور ایک دوسرے کے نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کو گرانے اور ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہماری طرف سے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی کرے، محبت کرے،
ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہو، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر اگر سامنے نہیں تو پیچھے جو ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ دل کی سختی کی بات ہے، دل سخت ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے دلوں کی سختی سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہوئے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارے میں بتلایا، 3 قسمیں اس کی بتلائی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو سخت ہوتا ہے، بہت سخت، اور کسی چیز کی سختی کی مثال پتھر سے دی جاتی ہے کہ فلاں شخص کا دل تو پتھر جیسا سخت ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی پتھر اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ پہاڑ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پانی کو جمع کر رکھا ہے، یہ پانی کا اسٹور روم ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ان پتھروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہاں جھرنوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ پانی کو اس دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں، اور ندیوں اور نالوں کے ذریعے سے عوام اور جانور اور سارے جو ہے مخلوقات کے لیے اور نباتات اور کھیتیوں کے لیے یہ پانی ہمارے کام آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پتھر ان کے اندر بھی تھوڑی نرمی ہوتی ہے، ان کے اندر بھی کچھ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے کہ ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر کی دوسری قسم وہ ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی چٹان سے قطرے قطرے پانی نکلتے ہیں، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بھی تھوڑی بہت تو نرمی ہے، کہ ان کے اندر سے پانی جیسی قیمتی اور ضرورت کی چیز نکلتی ہے، یعنی اس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر اور خوف سے لڑھک جاتے ہیں، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ پہاڑوں سے لڑھک کر نیچے آ جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں۔ بسا اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ چٹان کھسک گئی، یا فلاں جگہ کوئی جو ہے پہاڑ جو ہے اس کا کچھ حصہ نیچے آ گیا، یہ اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی چیز احساس کی نہیں ہے، یہ پتھر ہیں، یہ بے حس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی تھوڑی بہت حساسیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے لڑھک جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں ان کو بھی تم نے دیکھا، اور معجزات بھی جن کا تم نے مطالبہ کیا تھا وہ سارے کے سارے معجزات تمہارے پورے ہوئے۔ اس معجزات کے دیکھنے کے بعد تمہیں تو اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، بغیر معجزے کے ایمان لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک زمانے کا ساتھ ہے، میں نے کبھی اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ شخص اللہ کے بارے میں کیا جھوٹی باتیں کہہ سکتا ہے، ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی غمگسار بیوی تھی، اور آپ کو ہر موقع پر آپ کی مدد کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو حضرت خدیجہ بھی ایمان لے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بڑے سخت مزاج تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی مزاج کے اندر سختی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، بلکہ ان کی پٹائی بھی کی، لہو لہان بھی کر دیا، اور ان کے اعتقاد کی پختگی کو دیکھا تو یہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا،
بغیر معجزے کے اور بغیر معجزے کو دیکھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے لیکن ایمان لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عمل سے، تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہود و نصارہ تم ان کو سمجھاتے ہو، ان کو بتلاتے ہو، یہ تمہارے کہنے سے ایمان لانے والے نہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اس کو جانتے اور بوجھتے اس کے اندر تحریف کر ڈالتی ہے، بدل ڈالتی ہے۔ یہود و نصارہ جو تھے ان پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، توریت اور انجیل، اور ان کتابوں میں اس بات کی بشارت دی گئی تھی کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوں گے، اور ان پر ایمان لانے کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا، اس کی تعلیم کی گئی تھی توریت اور انجیل کے اندر۔ یہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے تھے اور اس کے اندر تحریف کر ڈالتے تھے، اس میں تبدیلی کر دیتے تھے اور اس کے الفاظ کو بدل ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ جانتے بوجھتے اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں؟ یعنی اس باتوں کو بدل دیتے تھے، اور جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں جس کی بشارت دی گئی تھی، ان باتوں کو بدل کر اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے اور اس کو مٹا کر دوسری باتیں لکھ دیا کرتے تھے۔ اگر آسمانی کتابیں دیکھی جائیں تو توریت، انجیل اور زبور، اس کے اندر تحریف ہوئی، اس کے اندر تبدیلی کی گئی اور اس کے الفاظ کو اور اس کے معانی کو بدل ڈالا گیا۔ آج دنیا کے اندر جو کتابیں آسمانی پائی جاتی ہیں، توریت، انجیل اور زبور، یہ وہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر تحریف کر دی گئی، اور خود اس کے یہ لوگ یہود و نصارہ اس کے قائل ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے تحریف کی گئی ہے۔ لیکن جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جس کتاب کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کتاب پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اس کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک کسی کے اندر اس کی جسارت ہے کہ اس کتاب کے اندر ذرا بھی تبدیلی کر دے اور اس کتاب کے اندر ذرا بھی تحریف کر دے۔ یہ کتاب محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس توریت اور انجیل کے اندر یہ لوگ تبدیلی کرتے تھے، لیکن یہ قرآن پاک جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی ایک حرف کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ کیا ہے اور نہ قیامت تک کسی کی جسارت اور ہمت ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی کر دے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقوں کا یہودیوں کا ایک گروہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، میں ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے یہودیوں کے ساتھ، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو وہ کہتے تھے کیا تم نے وہ باتیں بھی بتلا دیں، بما فتح اللہ علیکم، جس بات کو اللہ نے تمہارے اوپر ہی کھولا ہے، تمہارے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، کیا تم ایسی باتیں بھی مسلمانوں کے سامنے کر دیا کرتے ہو؟ اور وہ باتیں وہی تھیں کہ جب اہل ایمان کے ساتھ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ یہود و نصارہ بیٹھتے تھے تو بسا اوقات ان کی زبان سے وہ حقیقت، وہ سچائی جو توریت اور انجیل کے اندر موجود ہے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری پیغمبر بن کر تشریف لائیں گے، اس کی بشارت جو ان کتابوں میں دی گئی تھی وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا۔
اور وہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں اس کی بشارت دی گئی ہے، لیکن جب پھر یہ یہودیوں کے ساتھ تنہا ہوتے تھے تو کہتے تھے ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے نہیں کہنا، کیا تم ایسی باتیں، ایسی پیشین گوئیاں اور یہ بشارت جس کا علم صرف ہمیں ہے، یہ باتیں مسلمانوں سے نہیں بتلانا، اگر یہ باتیں بتلاؤ گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے رب کے ذریعے، تمہارے رب کے پاس اس بات کے ذریعے سے ایک حجت قائم کر دیں گے، تمہارے خلاف ایک حجت قائم ہو جائے گی کہ تم کو یہ بات معلوم تھی کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہ حجت قائم ہو جائے گی، لہذا تم ایسی باتیں مت بتلایا کرو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے یہ کہ اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمانی باتوں کا علم صرف ہمارے پاس ہے یا ہمارے پاس وحی کا علم ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو کیا اللہ کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی کتابوں میں اس بات کی بشارت دی گئی تھی؟ لہذا وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو بات تم ظاہر کرو، جو چھپاؤ، جو دل کے اندر رکھو، جو زبان پہ لاؤ، ساری باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ، جاہل، دیہاتی ایسے ہیں لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں، الا امانیہ، مگر صرف جھوٹی اور بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں، امانیہ امیدیں رکھتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کی ساری باتیں خیالی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ، جاہل ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، نہ کچھ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، لیکن بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارا آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ عیسائی یہ امید رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ کر گئے، اب ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہودیوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اتنے سارے انبیاء ہماری جو ہے قوم سے مبعوث ہوئے ہیں، لہذا ہم جنت میں جائیں گے، ایسی جھوٹیں اور بڑی بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ یہودیوں کی اس حالت کو اور آج کے اس زمانے کے ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، ہمارے حالات کو بھی دیکھنے کی اور اس تناظر میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بھی بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے، اللہ ہمیں عذاب میں تھوڑی ڈالے گا۔ اس بنا پر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، کھلے عام اللہ کے حکموں سے بغاوت کرتے ہیں، اس جھوٹی امید کے اوپر کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اگر یہودی لفظ وہاں سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جو امیدیں تھیں اور ہماری جو امیدیں ہیں، آپ دونوں کا تقابل کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کی امیدیں اور ہماری امیدیں ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سخت ہے، تھوڑی کڑوی آپ کو لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اصل ہم دین سے ہم انحراف کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ کے حکموں کے کھلے عام بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، قدم قدم پر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اس امید پر کہ ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی دابہ ہے، جو بھی جاندار ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ صبح سے شام تک، رات کا اکثر حصہ گزرنے تک، رات اور دن محنت کرتے ہیں،
کوشش کرتے ہیں، کمانے کی فکر کرتے ہیں اور رات دن محنت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ دنیا کمانے کے لیے، دو روٹی کے لیے۔ اللہ کے اوپر کیا ہمارا یقین نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم گھر کے اندر بیٹھ کر سو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ تو دو روٹی کا انتظام کرے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں تو ہمارا یقین اور ہمارا اعتقاد وہاں پہ ڈگمگایا رہتا ہے، اور ہم اس کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کمانے کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں، چاہے آپ ہو یا میں ہوں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا، آخرت کا معاملہ آتا ہے، تو ہم یہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ کیسی تضاد ہے، یہ کیسا تضاد ہے؟ آپ سوچئے، غور کیجئے۔ ایک طرف اللہ کے رحمان و رحیم ہونے پر یقین ہے اور بھروسہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رزاق ہونے پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ جیسا ہمیں اللہ کے رزاق ہونے پر یقین ہے، ہونا چاہیے، رحمان و رحیم ہونے پر یقین ہونا چاہیے، ویسے ہمیں اللہ کے رزاق ہونے پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ہم وہاں اللہ کے رزاق ہونے پر یقین نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رات دن جٹے رہتے ہیں، اسی محنت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رحمان و رحیم ہے، بے شک اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے بندے، تجھے عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم و کریم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، قدم قدم پر اللہ کے حکموں کو توڑا جائے اور اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت کی جائے، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بغاوت کی جائے۔ یہ اس کا مطلب نہیں نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کے ساتھ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اور جس قدر ہو سکے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اس کے بعد یہ اللہ سے امید رکھیں کہ بغیر اللہ کی رحمت اور فضل کے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ امید رکھیں، یہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی یہ صفت ہے۔ یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ کے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں کو ہم توڑتے جائیں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ میرے بھائیو، کوشش کریں، ہم محنت کریں۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کے جو بھی چیزیں ہیں، یہ جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو جنت میں ایک کوڑے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا جتنا ہوتا ہے اتنی جگہ اگر مل جائے، تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا، ساری دنیا اور جو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے کہ جنت میں ایک کوڑا جو ہے اتنی جگہ مل جائے، ایک میسر ہو جائے۔ دنیا کے اندر بادشاہ ایک ملک کا بادشاہ ہے تو دوسرے ملک کو فتح کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جنت یہ دنیا اور دنیا کی جو چیزیں ہیں اس سے بہت بہتر ہے، اور کتنی، صرف ایک کوڑا جتنا ہوتا ہے اتنی جگہ مل جائے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جگہ ملے اور ہماری جنت جو ہے کشادہ جنت ہو۔ اس کے لیے میرے بھائی دنیا کے اندر اعمال کرنا ہے، صرف رحمان اور رحیم صفت کو سامنے رکھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی مت گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، إِلَّا أَمَانِيَّ، لیکن بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کی امیدیں صرف وہم و گمان ہیں۔ یہ خیالات کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یقیناً معاف فرمائیں گے، لیکن اللہ کے حکم کو تو بجا لائیے۔ ہم ایک طرف اللہ کے رحمان و رحیم کی صفت کو سامنے رکھیں اور دوسرے اللہ کی نافرمانیاں کرتے جائیں، تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عالم کے اندر دائر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ہمیں عطا فرمایا، ورنہ کتنے لوگ تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گزشتہ رمضان انہیں میسر ہوا، یہ سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اور پھر پتہ نہیں کون ہم میں سے رہے گا یا نہیں رہے گا۔
اس لیے اس مبارک مہینے کی قدر کریں، اس کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، معمولی عذر کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے۔ ہاں کوئی شخص بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور جو ہے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا ڈاکٹر اس کو، ماہر ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر اس کو روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایسے ہی صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں، تراویح کی نماز نہ پڑھیں اور نمازوں کی پابندی نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ قرآن یہ اللہ کا کلام، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دستور اس کے اندر رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو پوری سال قرآن کو کھولتے نہیں ہیں؟ اللہ کے واسطے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے۔ اہل کتاب اور یہود و نصارہ بھی یہی کرتے تھے، قرآن کو وہ جو ہے توریت اور انجیل کو جو ہے نہ پڑھتے تھے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی بیماری اور خرابی آتی جا رہی ہے کہ نہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کے وقت ہے اور نہ سمجھنے کا ہمیں موقع ہے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی تعلیم کے اندر ہم 10 سال 20 سال لگا دیتے ہیں اور ہمارے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کیا قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کے علم کے لیے ہم تھوڑا سا وقت نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں لگا سکتے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آخرت کی جب فکر پیدا ہو جائے اور آخرت کا یقین حقیقت میں دل کے اندر جب بیٹھ جائے گا تو یہ ساری چیزیں آسان ہوں گی، ورنہ یہ تو پھر فضول ہی نظر آئیں گی جیسا اس زمانے کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، روزوں کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز سنت ہے، اس میں قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ اعمال ہیں جو رمضان المبارک کے خاص طور سے کرنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت بھی کریں اور کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، گناہوں سے استغفار طلب کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ رمضان المبارک میں بہت سارے گناہ بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جب چھوڑ دیے تو پھر رمضان کے بعد بھی ان گناہوں کو اور ان بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، تو گناہ جس کے اندر ہم مبتلا ہیں اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا ارحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے، یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین وہ گناہ جو جان بوجھ کر ہو گئے ہیں یا انجانے سے ہو گئے ہیں، یا ارحم الراحمین کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں کر کے ہم بھول گئے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں کر کے ہم جانتے بھی ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین آپ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں، ہم سب آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین اپنے ہاتھوں کو کٹورے کے جیسے بنا کر مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔
یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات، یا ارحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے، جو شادی شدہ لوگ جن کی گود اولاد سے خالی ہے، یا ارحم الراحمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائیے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے حرام آمدنی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔